बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पीडीएम का धरना आज जो हुआ है उसमें काबीना की जानिब से और कोई भी जो इलेक्टेड मेंबर है वो वहाँ नहीं आया। उसकी वजह क्या है? कोई ओहदेदार, हत्ता कि बिलावल जरदारी इस्लामाबाद में मौजूद थे, शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में थे, असम्बली का इजलास होता रहा लेकिन कोई भी ओहदेदार ना आया। खौफ किस बात का था? मरीम नवाज़ और फजल रहमान की जानिब से जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के खिलाफ गुफ्तगू की गई उसके हवाले से, और साथ में आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस गेट था वो बंद कर दिया गया, और उस जजेस गेट को बंद करने की वजह से जो जजेस को परेशानी उठाना पड़ी, और फिर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर होने जा रहा है डिसक्वालिफिकेशन का, क्या हुकूमत के पास कोई इख्तियार है ये रेफरेंस भेजने का? और ये मामला अगर सदर पाकिस्तान के पास जाता है तो फिर क्या होगा? चूँकि कानून में आइन में लिखा हुआ है सदर रेफरेंस भेज सकता है, और अगर सदर रेफरेंस नहीं भेजेंगे और वफाकी काबीना उनको समरी भेजेगी तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान के खिलाफ जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है। तमाम कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और नज़रबंदियों को अदालत में चैलेंज किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच, वहाँ पर यह दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि गिरफ्तारियाँ और नज़रबंदियाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं। बताया भी नहीं जा रहा कि किस मुकदमे में किसको कहाँ गिरफ़्तार किया हुआ है, किस जेल में रखा हुआ है, किस थाने में रखा हुआ है, अभी तक कोई बात नहीं बताई जा रही है। आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया है, और जो एक दिन पहले ख़बर आ रही थी कि वो जिन थानों में उनको रखा गया है वहाँ पर ख़वातीन अहलकार सिरे से मौजूद ही नहीं हैं। जब मामलात इस हद तक आ जाएँ, आपको इख्तिलाफ हो सकता है, आप उनको कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन जो उनका बेसिक राइट है, जो आईन पाकिस्तान आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का हक देता है, वो हक अगर आप छीनेंगे तो चीज़ें फिर किसी और तरफ चली जाती हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि राना सनाउल्लाह के हुक्म पर पंजाब हुकूमत गैर कानूनी इक़दामात कर रही है। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, ये मोहरे बने हुए हैं पीडीएम के, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दरख्वास्त में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, RPO, CPO रावलपिंडी और DPO अटक को भी फरीक बनाया गया, और मौक़िफ़ ये अख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की और रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ और नज़रबंदियों को ख़त्म किया जाए। चूँकि बड़ी तादाद में जो नज़रबंदी है वो अडयाला जेल में, जो रावलपिंडी की अडयाला जेल है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से जो ख़बरें सामने आ रही हैं वहाँ पे रखा हुआ है। तो इस वजह से जो चीज़ें हैं वो आगे किस तरफ जाती हैं, लाहौर हाई कोर्ट कल फैसला देगी। दूसरी जानिब आज कोर कमांडर से इजलास हुआ और उसमें आर्मी चीफ ने खिताब किया, और जो मरासला और आलामिया जारी किया गया है उस कोर कमांडर इजलास और कॉन्फ्रेंस का, उसमें यह कहा गया है कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वाले अफराद को पाकिस्तान आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इंसाफ के कटहरे में लाने का इरादा किया गया है। क्योंकि जितने भी सीनियर कानूनदान हैं उनसे जब मेरी बात हुई, उनका यह मानना है कि आर्मी एक्ट के तहत आप किसी भी सिविलियन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, या कोई भी आर्मी अदालत उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन जब ये मामला आगे चलता है और अगर कोई ऐसा अमली इक़दाम उठाया जाता है और कार्रवाई की जाती है, चूँकि जितने भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हमारे मीडिया के लोग हैं, वो इस बात के ऊपर उनकी यही इस्तदा है, यही दरख्वास्त है कि इस मामले को आर्मी अदालतों में ना ले जाया जाए, और जो फेयर ट्रायल का हक है सिविलियन अदालतों में हो, उनके खिलाफ मुकदमात बने जिसने जो भी इसमें मुलव्वस था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि जब सबसे पहले आप जुडिशल कमीशन बनाए चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में, और वो इस सारे मामले को देखे, और जो इसमें अगर कोई शर पसंद लोग आए हैं, किसने शामिल किए हैं, वो सारी चीज़ें तफसीलात सामने आना ज़रूरी हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की सदारत में GHQ में मौजूदा हालात के तनाजुर में खसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इनका इनकाद किया गया। ये रूटीन की कॉन्फ्रेंस नहीं थी, खसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी जो मौजूदा हालात थे। आप जानते हैं कि UAE के सदर ने आज सुबह ही आर्मी चीफ से बात की है, और जो मीडिया ज़रा हैं उनका ये कहना है कि जो UAE के सदर हैं उनकी जानिब से जो मौजूदा हालात हैं और मुख्तलिफ जो ताकतें हैं पाकिस्तान की सियासी और मुख्तलिफ, उनके दरमियान सालसी का किरदार अदा करने के हवाले से भी ऑफ़र की गई है UAE के सदर के हवाले से, और उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी। बहरहाल
خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکا نے سیاسی شرپسندوں کی جانب سے کیے گئے جلاؤ گھراؤ، فوجی تنصیبات پر حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی۔ اعلامیہ کے مطابق فورم کے شرکا نے بتایا کہ آرمی کے رینک اور فائل میں عسکری تنصیبات کے نقصانات اور جلاؤ گھراؤ پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے افراد کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لانے کا اعادہ کیا گیا ہے، جبکہ فورم کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر افواج پاکستان ان حملوں کے منصوبہ سازوں، اکسانے والوں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے والے تمام مجرموں سے بخوبی واقف ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، جسے ایک سیاسی جماعت کی قیادت نے محض اپنے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ کانفرنس میں اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ کسی بھی حلقے کی جانب سے قیام امن و امان کے لیے رکاوٹ ڈالنے والوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو اس ادارے کی جو بدنامی ہے اس میں جو ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور ساتھ آخر میں جو ایک حوصلہ افزا یہ بات بھی کی گئی ہے کہ جو حالات ہیں موجودہ اس میں اتفاق کی رائے کی ضرورت ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز کے اتفاق کی رائے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ عوام کے اعتماد، معاشی ترقی اور جمہوری نظام کو دوام بخشا جا سکے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ان اسٹیک ہولڈرز میں صرف کیا پی ڈی ایم ہی ہے اسٹیک ہولڈر ہے، یا پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، جو آج چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب بار بار جو بات فرما رہے تھے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کا آج احتجاجی دھرنا تھا، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیب ترمیم کا جو بل تھا اس کو مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے منظور کر لیا گیا ہے، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف، چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کی قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت، اور یہ سارے لوگ اسمبلی میں کھڑے ہو کر چیف جسٹس کے خلاف تقریریں کرتے رہے، اور میدان میں اسمبلی کے باہر جو دھرنا تھا اس میں بھیجا مریم نواز اور فضل الرحمان کو ہے، جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے یا جن کی کوئی سیاسی طور پر عہدہ ہونے کی وجہ سے کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو وہاں بھیجا، اور باقی جتنے عہدیدار تھے وہ اپنا غصہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے نکالتے رہے، اور ان کی جانب سے عدلیہ کی جانب سے عمران خان کی ضمانت اور تحریک انصاف کے کارکنوں اور حامیوں کی جانب سے قومی اداروں اور املاک کے ساتھ ساتھ حساس تنصیبات پر حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ عمرتا بندیال صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی۔ یہ تحریک پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ڈاکٹر شازیہ صوبیہ نے پیش کی، جسے ایوان نے منظور کیا۔ کمیٹی میں محسن نواز رانجھا، خورشید احمد جنیجو، صلاح الدین احمد ایوبی، شہناز بلوچ اور صلاح الدین شامل ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے ججوں کے رویوں کا جائزہ لینے کے بعد ریفرنس تیار کر کے سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کریں گے۔ اور دوران اجلاس ملک میں انتشار پھیلانے اور سرکاری و فوجی تنصیبات پر حملوں کے خلاف مذمتی قرارداد بھی منظور کی گئی۔ اب چونکہ آرٹیکل 209 بڑا کلیئر ہے، جب ریفرنس کی بات آتی ہے، صدارتی ریفرنس وہی ہوتا ہے جو صدر پاکستان کی طرف سے آتا ہے، باقی جو درخواستیں دی جاتی ہیں بھلے وہ جس فورم سے بھی ہوں وہاں کمپلینٹ ہوتی ہے۔ اب یہ ایک سوال ایسا ہے کہ جب آئین پاکستان میں آرٹیکل 209 میں لکھا ہے کہ صدر پاکستان کسی کے خلاف ریفرنس بھیجے، تو کیا صدر کو مجبور کیا جا سکتا ہے یہ ریفرنس بھیجنے پر؟ کیا جو آئین پاکستان میں ہے کہ جب کابینہ یا وزیر اعظم کوئی سمری بھجواتے ہیں اور صدر پاکستان اگر ان کو منظور نہیں بھی کرتے تو وہ سمری آٹومیٹیکلی اس کو ہر صورت میں آگے وہ فارورڈ ہو جاتی ہے؟ تو یہ ایک بڑا سوال، قانونی اور آئینی سوال ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں آئین کو، کہ آئین کا آرٹیکل 209 جہاں صدر کی بات کرتا ہے کہ صدر ریفرنس بھیجے گا، تو اس میں آپ صدر کو کمپیل نہیں کر سکتے کہ آپ ہر صورت میں جو ریفرنس بھیجیں۔ اب صدر نہیں ریفرنس بھیجے گا تو یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کابینہ کی جانب سے کوئی اجتماعی یا اسمبلی اسپیکر کی جانب سے کوئی کمپلینٹ فائل کی جائے، کیونکہ صدارتی ریفرنس کے لیے پھر صدر کا منظوری بہت ضروری ہے۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ آج پی ڈی ایم کا ایک احتجاج تھا، ایک دھرنا تھا، حکومت کے خلاف دھرنا دے رہی تھی، اور چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک باہر کیا حالات ہیں اور کس طریقے سے دروازے اور گیٹ پھلانگے جا رہے ہیں، اور حکومت ان کو سہولت دے رہی ہے۔ یہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے آج الفاظ تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر انہوں نے جو احتجاج اور مظاہرہ کیا، وہاں پر یہ چند ہزار لوگ بھی اکٹھے نہ کر سکے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ واپس جاتے ہوئے بسز کی جو لائنیں ہیں
وہ یہ بتا رہی ہیں کہ مقامی لوگ کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے، ان کے ساتھ نہ کوئی مقامی جو اسلام آباد کے یا راولپنڈی کے یا ملحقہ علاقوں کے لوگ نہیں ہیں، یہ مدرسوں کے اسٹوڈنٹس تھے اور سرکاری ملازمین تھے جو دور دراز سے انہوں نے بسیں بھر بھر کے لائے تھے، اور وہ بھی وہاں پر آپ کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چند 100 لوگ بھی نہ جمع ہوئے، پیپلز پارٹی کا تو تھا کوئی نہیں، سوائے جمعیت علماء اسلام فیق کے اور انصار الاسلام کے جو ان کے کارکنان ہیں، اور سرکاری ملازم، اور سرکاری ملازموں کے حوالے سے میڈیا رپورٹ کر رہا تھا۔ پھر جن میڈیا کے لوگوں نے وہاں پر ان سے انٹرویو لیے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی کہہ رہا تھا پیسے دے کے آئے ہیں، کوئی کہتے تھے بس میں انہوں نے بٹھا دیا، کوئی کہتا تھا مہنگائی کے خلاف آئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف ایک دہاڑی پر جو ایک نظام چلتا ہے ویسا ہی ہوا، اور حکومت نے حد کر دی۔ آرٹیکل 245 کے ہوتے ہوئے، دفعہ 144 کے ہوتے ہوئے جو سہولت کاری انتظامیہ نے دی ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس حد تک افسوسناک واقعہ دیکھنے کو ملا کہ جو ججز گیٹ ہے اس پر انہوں نے اپنا جو سٹیج لگایا، جس کی وجہ سے ججز کو بیک گیٹ سے باہر جانا پڑا، ان کے لیے مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور جو جتنے بھی افسران ہیں وہ کوئی بھی وہاں سے جو ججز گیٹ ہے وہاں سے داخل نہ ہو سکا اور وہاں سے باہر نہ جا سکا۔ اس حد تک جب معاملات بن جائیں تو پھر چیزیں بتاتی ہیں، اور پھر جو مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے، وہ گفتگو کیا تھی؟ وہ سیدھا چارج شیٹ تھی ہمارے ججز کے خلاف، ڈائریکٹ عمر عطا بندیال صاحب کا نام لے کے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا، جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی عدالت کب جاگے گی، کب کھلے گی اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی، یا یہ جو سلسلہ ہے جس طریقے سے ریڈ زون کے گیٹ توڑے، جس طریقے سے ججز گیٹ پر انہوں نے ججز گیٹ بند کر دیا اور وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے آج احتجاج کیا، تو ان چیزوں پر بھی کیا کوئی سپریم کورٹ اعلامیہ جاری کرے گی کہ ہم ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے، یا حکومت کے خلاف کارروائی کریں گے، یا اب سپریم کورٹ اب اس بات پر آ گئی ہے کہ آئین جانے اور عوام جانے، ہمارے بس میں نہیں ہے آئین کا تحفظ کرنا۔ اب یہ پھر معاملات کس طرف چلے جائیں گے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ بری طرح ناکام ہو گئے تھے، ان کا جو دھرنا تھا بری طرح ناکام ہو گیا، لوگ یہ اکٹھے نہ کر سکے اور اس وجہ سے ان کو دھرنا ختم کرنا پڑا، اور عمر عطا بندیال صاحب نے جو آج 4-5 دن کی تاریخ تھی اس سے یہ لگتا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کو علم تھا کہ انہوں نے اتنے جوگے نہیں ہیں کہ یہ 126 دن کا دھرنا دیں، یہ صرف 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھنے والے ہیں، وہ واپس چلے گئے ہیں۔ اب چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے پر 4 اپریل کے فیصلے کو سسپینڈ نہیں کیا، تو سپریم کورٹ کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ 23 مئی تک دیکھے گی، سپریم کورٹ کے لیے وہ کل بھی فیصلہ دے سکتی ہے، پرسوں بھی دے سکتی ہے، چونکہ ریویو آیا ہے 14 کے بعد، 15 مئی کو لگا ہے، تو 14 تک کیا ہوا اور 14 میں جو فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا اس پر سپریم کورٹ کسی بھی وقت ایکشن لے سکتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔